انسان بھی کتنا عجیب ہے کہ وہ اپنی ہی ایجاد کردہ چیزوں پر حیران ہوتا ہے۔ لوگ بحری جہاز کو، ہوائی جہاز کو، چاند پہ اترنے والی گاڑی، مریخ اور اوپر جانے والے سیارچوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ سائنسی ایجادات پہ حیران ہوتا ہے مختلف قسم کی، اور جو بنانے والے ہیں ان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے منا دیتے ہیں، ان کو ذہین مانتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انسان کتنا عجیب ہے، جب بھی کوئی شخص ایک مافوق سی چیز دکھاتا ہے تو اس کا مرید ہو جاتا ہے، اس کے گن گانے لگتا ہے۔ جیسے دکھاتے ہیں کہ کوئی ہوا میں اڑ پڑا، کوئی پانی پہ کھڑا ہو گیا، اور کسی نے اور اس طرح کی چیزیں دکھا دیں تو واہ واہ کر اٹھے ان کرامات پہ، ان کرتبوں پر، اور اس کے گرویدہ ہوتے چلے گئے، اور یہ مان لیا کہ یہ بزرگ ہے اور اس کی بہت بڑی مرتبہ ہے، اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اس کی عزت احترام کرتے ہیں، اس کو نذرانے پیش کرتے ہیں۔ لیکن وہ خالق کائنات جس نے اس دنیا کو خلق کیا، یہ سیارے، بغیر ستونوں کے آسمان، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ زمین، ان پہ قائم پہاڑ، یہ لہلہاتے درخت اور انواع و اقسام کے پھل، سبزیاں، اور انسان اور جانور اور کیا کچھ پیدا کیا، بغیر کسی سہارے کے، نہ ماننے پہ آئے تو اس خالق کو نہیں مانتا، اور کہتا ہے کہ یہ خود بخود ایک عظیم دھماکہ بگ بینگ کی وجہ سے وجود میں آ گئے، اور خدا کا منکر ہو جاتا ہے۔ تو انسان کہاں اتنا پست ہو جاتا ہے کہ وہ خدا ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اور کہاں مزید پست ہو جاتا ہے کہ اپنی ہی بنائی ہوئی، اپنے ہی جیسوں کی بنائی ہوئی چیزوں پہ حیران ہوتا رہتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے، اور کہیں کچھ شعبدہ بازی کو، یا کچھ ایسے باقی کوئی ایسی کرامت ہو، اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، اور ایسی کرامت اور شعبدہ دکھانے والوں کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان، حالانکہ اس کو کائنات میں بکھری ہوئی سب چیزوں کو دیکھ کر خالق کا ماننا چاہیے، اور جب خالق کو تسلیم کر لے تو پھر اس کا عبادت گزار ہونا چاہیے، اور پھر اسے اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کا قائل ہونا چاہیے۔ یہاں کے جتنے بھی کام کیے افعال ہیں ان کے لیے جواب دہی کا بھی قائل ہونا چاہیے۔